اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم ما یسطرون. نون یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے صحیح معنی کا علم تو اللہ اور ان کے رسول کو ہی ہے. اگر اس کا معنی ہمارے لیے ضروری ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ڈیوٹی ہی اس کا ابلاغ تھا وہ اسے پہنچا کر جاتے. والقلمی واو کے بعد اسم آ جائے اور اسم کے نیچے زیر آ جائے تو یہ واو کے معنی اور نہیں ہوتے بلکہ یہاں واو کے معنی قسم کے ہوتے ہیں. القلمی قلم کی قسم. وما یسطرون وہ اور ما جو. یسطرون یہ تو پھر مضارع کی علامت، واو نون تو جمع کی علامت، باقی تو سطر کلمہ رہ گیا. ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. سطرا یسطرو سطرن، اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا یا حفاظت کے لیے کسی چیز کو لکھ لینا. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. یسطرون ستارہ وہ لکھتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے لکھ کر. یسطرون جو وہ لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. ما نہیں ہے، انت آپ نہیں ہے آپ. انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث، اور انتم تم سب مذکر اور انتن تم سب مؤنث. ما انت نہیں ہے آپ اے نبی محترم بنعمتی بے کے ساتھ، نعمت انعام کے ساتھ، فضل کے ساتھ نہیں ہیں آپ بمجنون جنون کے ساتھ، یعنی آپ مجنون نہیں ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وہ اور اِنَّ بے شک لَكَ آپ کے لیے ہے، لَأَجْرًا لام یقیناً کے لیے ہے، اجرًا اجر اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، صلہ معاوضہ، جس کو ہم اردو میں بھی اجر کا کلمہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں ثواب کے لیے. یقیناً تمہارے لیے یقیناً اجر ہے، غیر ممنون. یہ کلمہ غیر بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور ممنون کا کلمہ میم نون سے نکلے گا. منا یمنو منن، ایک تو معنی ہوتے ہیں احسان رکھنا، احسان جتلانا، اور یہ کلمہ ممنون جو ہے وہ اس میں مفعول کے وزن پہ آ گیا. جب اس میں مفعول کے وزن پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا، منقطع. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بے شک ہے آپ کے لیے یقیناً اجر غیر ممنون جو کٹا ہوا ہے، کٹا ہوا نہیں ہے. غیر ممنون جو منقطع نہیں ہے، یعنی آپ کا اجر تو دائمی ہے.
آپ کو یہ مجنون کہہ کے دل کو تکلیف دیتے ہیں؟ تو یہ دعوت تو آپ ہماری دے رہے ہیں نا، تو ہماری طرف سے آپ کے لیے اس پر ایوارڈ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے بڑے اجر کا مستحق ہو گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، وہ اور اِنَّا بے شک کا آپ، اور بے شک آپ ہیں لَعَلَى، یہاں پر بھی لام یقیناً کے لیے آ گیا، اور علا کا مطلب پر، یقیناً آپ ہیں پر خلقن، خلق پر، خلقن اخلاق پر، عظیمن عظیم اخلاق پر، یعنی اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا، اور یہ خلق عظیم آپ کا کوئی وقتی نہیں ہے، اس میں دوامیت ہے، اس میں ہمیشگی ہے، کیونکہ عظیم کا کلمہ فاعل کے وزن پہ ہے، بہت بڑا تو ہے لیکن ہمیشہ بھی ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُونَ، فَسَتُبْصِرُ، پس سین تو فعل مضارع کی علامت سے پہلے لگ جائے تو زمانہ حال میں ترجمہ نہیں کرتے، مستقبل میں ترجمہ کرتے۔ باسارا، اس نے دیکھا، یبصرو، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، تبصرو، تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، اور ساتبصر، تم دیکھو گے، فساتبصر، پس تم دیکھو گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ، بے کے ساتھ ایو، کون ہے، کون ہے، کم، تم میں سے کون ہے، ساتھ المفتون، یہ مفتون کا کلمہ فتنہ یفتنو تو آزمائش کے لیے آتا ہے، لیکن یہ بھی کلمہ مفعول کے وزن پہ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دیوانہ۔ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونَ، تو پھر یہ دیکھ لیں گے کہ کون ہے تم میں سے دیوانہ۔ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ، إِنَّ بے شک، رَبَّكَ آپ کا رب، ہوا وہ ہستی ہے، عالم زیادہ جانتا ہے، افعال کا وزن ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بمن بے کے متعلق، من جو یا کون، دلہ جو گمراہ ہو گیا ہے، جس نے اپنی راہ کو کھوٹا کر دیا ہے، ان سے سبیل ہی، سبیل کہتے ہیں راستے کو، ہی اس کے، یعنی اپنے راستے کو جس نے گم کر دیا ہے وہ کون ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں، اور جو ان لوگوں کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے۔ وہ ہوا، اور وہ ہستی ہے، عالم زیادہ بہتر جانتی ہے، بالمہتدین جو کہ ہدایت یافتہ ہے، بے کے متعلق محتد میم والے کے لیے آدھا، ہدا یہدی کہتے ہیں ہدایت کو، ہدایت والوں کو۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔
فلا تطع المكذبين فلا تطع المکذبین، پس لا نہیں، تطع تم اطاعت نہ کرنا، تم ان سے دب کے نہ رہنا، ان کے دباؤ میں نہ آنا، المکذبین جو جھٹلانے والے، آپ کی سچی دعوت کو جھٹلانے والے جو ہیں، آپ پہ تہمت لگا رہے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان پہ دبنا نہیں، ان کے کہنا نہیں ماننا۔ فلا تطع المکذبین، لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آنا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، ودا یا ودو کہتے ہیں محبت کرنے کو، پسند کرنے کو۔ ودو انہوں نے چاہا ہے، واو الف جمع کی علامت، لو تدہنو، لو کاش، تدہنو کہتے ہیں دہنا یدہنو، دہنا مداحنت کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ بھی مداحنت کریں، فیدہنون پھر وہ بھی مداحنت کا مظاہرہ کریں۔ اور یہ کلمہ ادہنا یدہنو ادہانن کہتے ہیں، باب افعال پر ہے، آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں، ودوا لو تدہنو فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، ولا تطع، وہ اور لا نہیں، تطع نہ اطاعت کرنا، کل ہر ایک کی، سب کے سب، حلافن، حلف کا کلمہ اردو میں کہتے ہیں قسم اٹھانے کے لیے، اور حلاف کہا ہے، درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی، بہت کثرت سے حلف اٹھانے والا، بات پر اللہ کی قسم یقین دلاتا ہے، فلاں یہ فلا تطع، نہ اطاعت کرنا، کل حلافن، ہر حلاف کی، ہر زیادہ قسمیں کھانے والے کی۔ حلاف کا وزن بھی ہے فعال، اور درمیان والے کلمے پہ شد آ گئی، فعال بہت زیادہ کام کرنے والا، اور حلافن بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، مہین، اہانا یہینو اہانتن، اور مہین کہتے ہیں میم والے کے لیے آ گیا، حقیر۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی، اس کی وقت ہوتی تو قسمیں زیادہ نہ کھاتا۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، ہمازن، حمزہ یحمزو، تانے دینا، اور درمیان والے کلمے میں پھر وہ آگے شد، حماز، فعال، وزن وہی ہے، حلاف والا، بہت زیادہ تانے دیتا ہے۔ مشاءن، مشا یمشی کہتے ہیں چلنا پھرنے کو، درمیان والے کلمے میں پھر شد آگے، بہت چلتا پھرتا ہے۔ بنمیم، بے کے ساتھ نمیم، نما یا نمو کہتے ہیں چگلی کھانے کو، اور چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ ہمازن، ایک تو وہ تانے دیتا ہے، اور پھر ایک دوسرے، نمیمہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے کسی کے عیب بتانا۔ غیبت تو ہوتی ہے کسی کو ویسے نیچا کرنے کے لیے، لیکن کسی کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بتانا
کہ وہ تمہیں یہ کہتا تھا، وہ تمہیں یہ کہتا تھا، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے جو عیب بتائے جاتے ہیں اسے نمیمہ کہتے ہیں. نائم کہتے ہیں وہ کام کرنے والا، بنمیم، اپنی اس خصلت کے ساتھ چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، ادھر ادھر چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، تانے دیتا ہے. مناع للخير معتد أثيم. مناع، منع کا کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں، پھر اسی وزن پہ آ گیا مناع، بہت زیادہ منع کرنے والے ہے، للخیر، نیکی کے کاموں سے لوگوں کو روکتا ہے. دو لام آگے کے لیے، خیر نیکی، بھلائی، بھلائی کے کاموں سے روکتا ہے. معتدن، اعتدا کرنے والا ہے، حد سے نکل جانے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اثیم، اسم تو کہتے ہیں نا گناہ کو، اثیم فعیل کے وزن پہ کہا گیا، دائمی گناہ گار ہے، دائمی گناہ گار. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال اور جفاکار ہے. اثیم یعنی تسلسل کے ساتھ وہ گناہ کے کام کرتا رہتا ہے. عتل بعد ذلك زنیم. اتل، یہ کلمہ دو طرح آتا ہے، عطلا یعطلو، ضربا یضربو، اور یہ سمع یسمع کے وزن پہ بھی آتا ہے. ویسے تو یہ کلمہ نصر ینصر کے بھی وزن پہ آتا ہے. عاطلہ یعطلو، سرکش ہونا، بدماش ہونا. عتل، سرکش ہے، بدماش ہے. بعد ذالک، اس کے بعد بدماش بھی ہے ان سارے عیوب کے ساتھ، ان ساری سرکشیوں کے ساتھ. بعد ذالک، اس کے بعد زنیم. زنما کہتے ہیں بد اصل کو، بد اصل بھی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور عربی لغت کے اندر یہ کلمہ حرامی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ولد الزنا، بد اصل. زنیم یہ بد اصل بھی ہے. ایسے آدمی کے سامنے آپ کہیں کہ میں دب جاؤں، نہیں، دبنا نہیں ہے، اس کا کہنا نہیں ماننا. ان كان ذا مال وبنين. صرف اس لیے دب جانا ہے کہ ان کان ذا مال وبنین، ان کے کانا کہ وہ ہے، ذا مال، ذا والا، ذو ذی شان، ذا مال وہ مال والا ہے، وہ بنین اور اولاد والا ہے، کہ اس کی اولاد زیادہ ہے اور اس کا مال زیادہ ہے، اس لیے اسے دب جانا. آج کے دائی کے لیے بھی یہی ہدایت ہے. اس بنا پہ کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے، نہیں دبنا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اذا، جب، تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہے، تلا یتلو، تلاوتاً، علیہ، اس پر، جب اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں آیاتنا،
تلا کے بعد اگر علا آ جائے تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھ کر سنانا. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو، آیاتنا ہماری آیات، آیت کی جمع ہے آیات، نہ ہماری، قولا تو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اذا لگا ہوا ہے. اساطیر، اساطیر کہتے ہیں افسانوں کو، قصے کہانیوں کو، ناول کو. قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں. اول کی جمع اولین، پرانے لوگوں کے یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو افسانے ہیں. ایگزیکٹ کلمہ اساطیر کا افسانے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. سنسمه على الخرطوم، سنسمه علی الخرطوم. سنسم، یہ کلمہ سما یسمو، سموماً کہتے ہیں جھلسا دینے کو. سما اس نے جھلسایا. اور یہ سموم جو ہے یہ زہر کو بھی کہتے ہیں. زہریلی ہوائیں نہیں چلتی، باد سموم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وہ تند و تیز جھلسا دینے والی ہواؤں کے لیے باد سموم کہتے ہیں، جھلسا دینے والی. سنسمہ، ہم اس کو جھلسا دیں گے، علی پر، الخرطوم. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی جس طرح سونڈ ہوتی ہے، اس سونڈ کو کہتے ہیں. سوڈان کا دارالخلافہ بھی خرطوم یہی. اور خرطوم، اس کی ناک چونکہ بڑی تھی تو اس کو خرطوم کہا ہے. ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی اسے جھلسا کے رکھ دیں گے. یہ لگتا ہے کہ ایک شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ولید بن مغیرہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ساری صفات اس کی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسود بن عبد یاغوس، شاید یہ اس کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا اخرس بن شریک جو ہے اس کے بارے میں. تو کوئی بھی ہو، آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہو تو اس سے ڈرنا نہیں، دبنا نہیں. یہی ہدایات ہیں. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. انا بلوناہم کما بلونا، انا بے شک، نہ ہم نے، بلونا ہمیں نے تو آزمائش کی. بلا یبلو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کرب و بلا. کرب دکھ، تکلیف، غم، بلا آزمائش. بلا یبلو، بلونا ہم نے آزمائش کی، ہم ان کی، کما جیسے کہ، بلونا جس طرح کہ ہم نے آزمائش کی. اصحاب تو کہتے ہیں والے کو، اصحاب الجنہ جنت والوں کی. اصحاب الجنہ جنت والوں کی. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، باغ والوں کو ڈالا تھا. از اقسمو، از جب، اقسمو جب وہ قسمیں کھا رہے تھے. یاد کرو اس وقت کو جب کہ وہ قسمیں کھا رہے تھے. وہ جمع کی علامت، وہ سارے جنت والے جو باغ والے جو تھے وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے لا یسرمنہا،
لام یقیناً کے لیے آ گیا، یہ تو مضارع کی علامت ہے، اور میم کے بعد جو نون ہے یہ تو ثقیلہ ہے، یہ تو اضافی داخل ہوا ہے۔ اصل میں کلمہ تو ہے سارما یسرمو، کٹائی کرنا، لا یسرمن، یقیناً یقیناً کٹائی کریں گے، ہاں اس کی، یعنی اس باغ کے پھلوں کی کٹائی کریں گے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، اصبح یصبح، صبح ہونا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، ولا يستثنون، ولا یستثنون، واو اور لا نہیں، یستثنون، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ وہ جو سکھایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کہنا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو وہ نہیں چاہ رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے باغ بنا لیا ہے، ہم نے کھادیں دی ہیں، ہم نے گوڈی کی ہے، ہم نے پانی دیا ہے، ہم نے پھل لگوا لیے ہیں، اب ہم کاٹ بھی لیں گے۔ استثناء نہیں کر رہے تھے کہ یہ سارا کام تو دراصل اللہ کا تھا۔ ولا یستثنون، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فطاف علیہا، پس طاف، طواف کیا، پھر گیا، علیہا، اس پر، ہاں اس لیے ہے کہ وہ جنہ کہتے ہیں باغ کو، مؤنث ہے، اس باغ میں پھر گیا، طائفن، پھرنے والا، کوئی پھرنے والا باغ کے اندر پھر گیا، من ربک، من سے ربک، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلا آئی اور اس کے اندر پھر گئی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ اور ہم وہ تھے، نائم کہتے ہیں سوئے ہوئے کو، نائمون وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ ناما ینوم، ناما وہ سویا، ینوم وہ سوتا ہے یا سوئے گا، نائم فاعل، سونے والا، نائمون، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور ان کے باغ میں کوئی بلا پھر گئی۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ میں پھر گئی۔ فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم، پس اصبحت، اصبح یصبح ہو جانا، اور تا لگی ہے چونکہ وہ جنہ ہے باغ، مؤنث ہے اس لیے تا لگے، فأصبحت، اور وہ باغ ہو گیا کالصریم، کٹی ہوئی فصل۔ اور یہ کلمہ بھی فعیلون کے وزن پہ آیا ہے لیکن ہے اس میں مفعول، سریم، یعنی وہ اس باغ کی حالت یہ ہو گئی جس طرح پرانا کوئی کٹی ہوئی فصل پڑی اور خراب ہو جائے، ویسے ہو گیا، کالصریم۔ فتنادوا مصبحين، فتنادوا مصبحین، اصل میں تو ہے تنادا یا تنادو، تنادن، ایک دوسرے کو پکارنا۔ اردو میں نہیں کہتے ندا دینا، صدا دینا، پکارنا، تو ایک دوسرے کو پکارنے لگ گئے، تنادو، وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگ گئے سارے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، ان کے، اغدو، الف جو لگ گیا ہے یہ تو عمر کے لیے، اغدو صبح سویرے، واو الف جمع کے لیے مطلب اغدو علی حرثکم، صبح کرو اپنی کھیتیوں پر، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتیوں پر، ان کنتم صارمین، ان اگر کن ہو تم کا تم،
تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے. ان کنتم اگر تم ہو صارمین، صارم، سارما یسرمو پڑھا تھا تو اس کے باب فائل کے اندر چلے جائے. اس میں فائل جو ہوگا صارم، صارم کاٹنے والا، صارمین یانون جمع کی علامت. ان کنتم صارمین اگر تم فصل کاٹنے والے ہو. ان اغدوا علی حرثکم، صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا، او فلان چلو، اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنے کھیتی کی طرف چلو صبح چلتے ہیں. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا، انطلقا ینطلقوا انطلاقاً، وہ چل پڑے. پس انطلقوا، واو الف جمع کی علامت ہے، وہ سب چل پڑے باب انفعال واو اور ہم یتخافتون. خافتا یخفتو کہتے ہیں چپ کے باتیں کرنا. اور تخافتا یتخافتو تخافتن کہتے ہیں سرگوشیاں کرنا، کانوں میں باتیں کرنا. یہ باب تفاعل ہو گیا. یتخافتون، واو نون تو جمع کی علامت ہے، یہ تو مضارع کی علامت لگ گئی شروع میں. یتخافتون، وہ آپس میں ساتھ سرگوشیاں بھی کرتے چلے جا رہے تھے. فانطلقوا، وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور وہ سرگوشیاں کر رہے تھے. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ان کے لا یدخلنہا، لا نہیں، داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. لا یدخلن، نون جو آ گیا ہے یہ اضافی آیا ہے، اس کے اوپر شد ہے تو یقیناً یہ اس کے معنی، یہ نون ثقیلہ ہے، اس کے معنی یقیناً ہوں گے. یقیناً داخل نہ ہو، ہا سے مراد وہ باغ جنہ، اس باغ میں داخل نہ ہوں. الیوم، آج کے دن، علیکم تمہارے سامنے، تمہارے اوپر، مسکین، کوئی بھی مسکین، کوئی مسکین نہ آئے. صبح کاٹو، ان کے اٹھنے سے پہلے ہم اپنا پھل لے کے بھی آ جائیں گے. وغدوا على حرد قادرين. وغدوا، انہوں نے صبح سویرے کیا، علی حردن، یہ کلمہ اصل میں ہے حرادہ. حرادہ یحردو، اس کے معنی منع کرنا، روکنا بھی ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا بھی، ارادہ کرنا بھی. حردن، ارادہ کر لینا. غدو، انہوں نے صبح سویرے کی، علی حردن، اس فیصلے پہ کہ روکیں گے، روکنے پر، قادرین، کہ وہ روکنے پر قادر ہیں، وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں. یا نون جمع کی علامت، قادر، فاعل، قدرت رکھنے والے، ان کا یہ خیال تھا. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا، اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے. وانطلقوا، اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی اس میں اس طرح وہاں گئے کہ جیسے وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، جس طرح کہ وہ قادر ہوں. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما، پس لما جب، راؤہا، راآ انہوں نے دیکھا، آنکھ سے دیکھنا اور دماغ سے بھی دیکھنا، دل سے بھی دیکھنا.
ہاں اس کو، اس جنت کو، اس باغ کو، فلما رأوها، جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کہا انا لضالون، ہم تو راستہ کہیں بھٹک گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں، ہمارا باغ تو ہرا بھرا پھلوں سے لدا ہوا تھا، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، نہیں، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، نہیں، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ وَنُون تو جمع کی علامت، اور محروم کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا اوسطہم، تو ان میں سے جو بہترین آدمی تھا، یہ عربی کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاحات میں سے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی صلاۃ، بہترین نماز کے لیے کہا گیا۔ تو اسی طرح اوسطہم، ان میں سے جو درمیانی آدمی تھا، یعنی جو انتہا والا نہیں تھا، اعتدال والا تھا، بہترین آدمی تھا، اس نے کہا علم، کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، اقل کیا میں نے کہا نہیں تھا، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، لولا کیوں نہیں، تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، تمہیں تو تسبیحات بیان کرنی تھی۔ ان میں سے قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، قالوا، تو ان سب نے کہا سبحانہ، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ربنا، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، انا کننا ظالمین، انا بے شک ہم ہیں، کننا ہم ہی تو ہیں، کن کے اندر ایک نون الف نا بھی ہے، تو انا کے اندر بھی ایک نون الف نا ہے، ہم ہی تو ہیں دراصل ظالمین، ہم ہی تو ظالم ہیں، ظالم کی جمع ہے یانون ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے غلط رویہ اختیار کر لیا تھا، سمجھا تھا ہم قادر ہیں، اور جو حکم تھا کہ اس میں تم نے غریبوں کا حصہ دینا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کیے بیٹھے تھے نہیں دینا، ہم ہی ظالم ہیں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اقبل باب افعال، ایک دوسرے کے مقابلے پہ آگے، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، یتلاومون، یتلاوم تلاومن، یعنی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے، فاقبل ایک دوسرے کے سامنے آگے، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، یتلاومون، ملامت کرنے لگ گئے کہ یہ تیری وجہ سے ہوا، وہ تیری وجہ سے، تم نے ایسا کہا تھا، وہ کہتا تم نے ایسا کہا تھا۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، قالوا، تو انہوں نے کہا یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، انا کننا، انا بے شک، نہ ہم، کننا کے اندر بھی نون الف نا، ہم ہی ہیں طاغین، یانون تو جمع کی علامت لگ گئی، باقی تو طاغی رہ گیا کلمہ،
طغا یطغی طغیان کہتے ہیں سرکش ہونے کو، ظلم اور نافرمانی میں حد سے گزر جانے کو۔ ہم تو ظلم اور نافرمانی میں حد سے گزر گئے، یہی ہونا تھا پھر ہمارے ساتھ۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ عسا ممکن ہے، دیکھیں امیدیں، پھر مومن کو امیدیں ہوتی ہیں۔ عسا ربنا ممکن ہے ہمارا رب، یبدل لنا، یبدل ان کے یبدل کہ وہ بدل دے نہ ہمیں، خیرن بہتر، منہا من سے، ہا اس سے، انا الی ربنا، انا بے شک ہم، الی ربنا یہ اپنے رب کی طرف، راغبون۔ ایک تو معنی ہے رغبت کرنا، اردو میں کہتے ہیں، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ اس کے ایک معنی ہے التجا کرنا، دعائیں کرنا، چاہنا اور خواہش کرنا۔ انا الی ربنا راغبون، ہم تو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، خواہشیں کرتے ہیں۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ یبدلنا ہمیں بدل دے، خیرن جو بہتر ہے، منہا اس سے، انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی خواہش چاہتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ کذالک اسی طرح، العذاب اسی طرح عذاب ہوتا ہے۔ سوچ لو، آج تمہارے پاس بڑی قوت اور طاقت اور سلطنت اور حکومت ہے اور اقتدار ہے اور زبان لمبی ہے، کذالک العذاب اسی طرح عذاب آتا ہے۔ والعذاب الآخرۃ، واو اور لام یقیناً، عذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب، اکبر ہو، وہ تو بہت بڑا ہے، افعالوں کا وزن ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں تو تم نے عذاب دیکھے ہی نہیں، جو عذاب وہ آنے والا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان جاتے۔ میں کہتا ہوں کاش کہ میری قوم جاگ جاتی۔ لو کاش، کانو تھے وہ، کانا ہونا کے معنی میں، واو جمع کی علامت، یہ تو مضارع کی علامت ہے، واو جمع کی علامت ہے، باقی تو علم رہ گیا۔ عالمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے، یہ جانے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان بے شک، للمتقین دو لام آگے، متقی کی جمع ہے متقین، ان للمتقین بے شک متقیوں کے لیے ہے، اتقیاء کے لیے ہے، عند ربہم، عند پاس، قریب، نزدیک، ربہم ان کے رب کے پاس۔ رب کا کلمہ نکرہ ہے، ہم ضمیر ہے، معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ ربہم ان کے رب، عند ربہم ان کے رب، یعنی اپنے رب کے پاس، جنات باغات، النعیم فعیل ان کے وزن پہ آ گیا پھر، اور اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں۔
یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بری جنتیں ہیں، نعمت بھری جنتیں، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، دائمی ہیں، فاعلون کے وزن پر ہیں، اور الف لام لگ گیا، اس جیسی کوئی دوسری نعمتیں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین افنجعل کیا فا پس نجعلو جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا یا بنائے گا، اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، نجعلو ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے، افنجعلو کیا ہم بنا دیتے ہیں المسلمین مسلمانوں کو، مسلم کی جمع ہے مسلمین، یانون آ گیا اور الف لام لگ گیا سارے کے سارے، کل مجرمین کاف کی طرح کی مانند مثل اس جیسے، المجرمین الف لام لگ گیا، مجرم ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، یانون تو جمع کی علامت، کیا مسلمانوں کو ہم مجرموں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم فرما برداروں کو، مسلم کہتے ہیں جو مکمل اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنی کوئی رائے نہ رکھتا ہو، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کو سا کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون ما لکم کیا ہو گیا تمہیں، یہاں وقفہ دیا ہے، ما لکم ما کیا ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون کیف کیسے، تحکمون تم کیسے حکم لگاتے ہو، اللہ اکبر، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ حکم کا کلمہ تو ہماری زبان میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اور واو نون تو جمع کی علامت ہے، تا تو مخاطب کی علامت ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ام لکم کتاب، ام کیا لکم تمہارے پاس ہے، کتاب کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون فیہ فی میں ہی اس میں، ام لکم کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ کہ اس میں، تدرسون کہ تم اس میں سے یہ پڑھتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون انا لکم، انا بے شک، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے ہے، فی ہی فی میں اردو کا کلمہ ہے، ہی اس میں ہے، لما جو، لام یقیناً کے لیے، ما جو یقیناً ہے، جو تخیرون، خیرہ یخیر تخیر، کسی چیز کو چاہنا پسند کرنا، جو تم پسند کرو تمہارے لیے وہی ہے، یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون ام یا لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، یا تمہارے لیے ایمان کوئی قسمیں ہیں، کوئی قسمیں ہیں، علینا ہمارے ذمے، کوئی ہم نے قسمیں کھائی ہیں، کوئی ہمارے ذمے قسمیں ہیں، علینا بالغۃ کہ ہم پہنچانے والے ہیں، الی یوم القیامہ، الی کی طرف، یوم القیامہ روز قیامت، یوم کا کلمہ بھی اور قیامت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا یہ گولتے ہے، ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں، الی یوم القیامہ روز قیامت، ان لکم، ان بے شک، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، ان لکم لما لام یقیناً کے لیے، ما جو تحکمون تم حکم کرتے ہو، پھر کیا، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں؟
کیا کچھ قسمیں ایسی ہیں جو روز قیامت تک پہنچنے والی ہیں، یعنی روز قیامت تک ثابت ہیں، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ گے؟ ان لکم لما تحکمون، جو تم حکم کرو گے تمہیں وہی دے دیا جائے گا۔ سلهم أيهم بذلك زعيم۔ سلہم، اے نبی محترم پوچھئے ذرا ان سے، ایہم، ایہم کون ہے، ایو کون، ہم ان میں سے کون ہے، بذالک اس کے متعلق، زعیم اس کا ضامن کون ہے، ذرا پوچھو تو صحیح ان سے۔ اور زعیم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون ہے اس کا ضامن؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا تھا؟ ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين۔ ام لہم، ام یا لہم ان کے لیے ہیں، شرکاء کیا کوئی شریک ہے اللہ کے ان کے لیے، فلیاتو فا پس لام یقیناً کے لیے، آتا یاتی آنا، تو آؤ بشرکائہم اپنے شریکوں کے ساتھ، ان کانوا صادقین، ان اگر کانو ہیں وہ، صادقین سچے، اگر سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یوم یکشف عن ساق، یوم اس دن، یکشف کھول دی جائے گی، ان سے ساقن پنڈلی سے۔ یہ جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اس وقت کے لیے محاورتاً عربی کلمہ استعمال کرتے ہیں، یوم یکشف عن ساقن، جب مشکل وقت آن پڑے اور اللہ کی تجلی سامنے ہو، یا اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے، تو خوف کا یہ عالم ہوتا کہ پنڈلیاں ننگی ہو جاتی۔ یوم یکشف عن ساقٍ، جس روز سخت وقت آن پڑے گا، وہ یعنی قیامت کا روز آ جائے گا، اللہ سامنے ہوں گے، وَيُدْعَوْنَ، وَاُن تو جمع کی علامت، دعا یدعو پکارنا، پکارے جائیں گے، یہ فعل مضارع کی علامت کے اوپر پیش آ گئی ہے، تیسرے کے اوپر زبر ہے، یعنی کوئی پکارے گا انہیں، یدعون وہ پکارے جائیں گے، الہ کی طرف، السجود سجدوں کے لیے، فلا یستطیعون، فا پس لا نہیں، یستطیعون اس دن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اس کی استطاعت ہی نہ رکھیں گے۔ اللہ، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، کہیں گے کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کہ نہیں آپ نہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ خاشعتاً جھکی ہوں گی، خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ جھکی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم راہقہ یرہقو چھا جانا، چھائی ہوگی، ہم ان پر ذلت ان پہ چھائی ہوگی، اور خوف کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، وہ اور قد یقیناً، کانو تھے وہ،
یدعون، وہ پکارے جاتے تھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی تھی، اللہ والے جا جا کے کہتے تھے اور نماز کی طرف۔ وقد کانوا، وہ تھے، یدعون، وہ پکارے جاتے تھے، الی السجود، سجدوں کے لیے، آؤ آ کے سجدہ کر لو، وہم سالمون، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھے، سالم تھے۔ یہ جب صحیح و سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ اس وقت انکار کرتے تھے۔ آج نہیں، آج نہیں۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ فذرنی، فا پس، سرنی چھوڑیے مجھے، وہ اور من جو، یکذب، کذب یکذب جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، بے کے متعلق، ہاذا اس حدیث کو، پس اے نبی اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ فذرنی، وزارا یزیرو، چھوڑ دینا، وزارا اس نے چھوڑا، یزیرو وہ چھوڑتا ہے، جوڑ، فذرنی فعل امر ہے، نی مجھے، ومن یکذب یہ میرا ان کا معاملہ ہے، نبی آپ اس کو چھوڑیں، اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، آہستہ آہستہ لے جانا، چلانا، استدرجا یستدرجو استدراجن، آہستہ آہستہ لے جانا، حیثو جیسے کہ، لا یعلمون جیسے وہ جانتے ہی نہیں، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اس حیثیت سے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ تباہی میں پہنچ جائیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، املا یملی کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، عمل کہتے ہیں امید کو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، املی، یملی اور ڈھیل دینا، امید دلانا، وَأُمْلِي لَهُمْ میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، اِنَّا بے شک، قیدی، قید کہتے ہیں پلاننگ کو، منصوبے کو، قیدی میرا منصوبہ، متین، متین کہتے ہیں، ہم اردو میں نام رکھتے ہیں محمد متین، متین کہتے ہیں یہ صفت ہے پختہ اور مضبوط کے لیے، اور متین کا کلمہ فعیلون کے وزن پر ہے۔ میری چال بڑی ہی مضبوط ہے اور پختہ ہے۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، املی لہم میں ان کو امیدیں دلا رہا ہوں، ان قیدی میری چال، متین میری چال کی، یہ جو ساتھ لگ گیا ہے قید کے بعد، میری چال جو ہے، میری پلاننگ جو ہے، میرا منصوبہ جو ہے، متین بڑا مضبوط ہے، بڑا پختہ ہے، میری چال بڑی زبردست ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ ام تسألهم، ام کیا، تسألهم کیا تو سوال کرتا ہے، تے تم کے لیے سوال کرنا، ہم ان سے، اجرن کیا آپ سوال کرتے ہیں اجر کا، بدلے کا، معاوضے کا، صلے کا، یہ جو آپ دعوت دیتے ہیں اس کا کوئی صلہ ان سے مانگتے ہیں؟ پس ہم کہ وہ ہیں، ہم وہ سب، من مغرمن، غارمہ، یغرمو غرامن، جسے اردو میں نہیں کہتے جرمانہ، چٹی، مفت کے تاوان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تاوان کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، چٹی، جرمانہ،
مثقلون، ثقل تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ثقیل کا کلمہ، ثقل کا کلمہ میم والے کے لیے آ گیا، واو نون جمع کی علامت ہے۔ یہ کلمہ مفعول کے وزن پہ ہے، بوجھ تلے دبے ہوئے۔ کیا یہ مفت کی چٹی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں؟ کہ آپ نے اسے مانگ لیا کہ میں نے جو تمہیں دین کی بات سکھائی ہے اس کا مجھے معاوضہ دو؟ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، ام اندہم، ام یا اندہم، اند پاس قریب نزدیک، ہم ان کے پاس ہے، الغیب حقیقت میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، غیب ہے ان کے پاس، فہم یکتبون کہ وہ وہاں سے لکھ لیتے ہوں۔ کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا یا لکھے گا، یکتبون وہ لکھ رہے ہوں۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ اصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، فاصبر لحکم ربک، فا پس، صبر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الف شروع میں لگ گیا امر کے لیے، فاصبر پس ہے نبی محترم آپ صبر کیجیے، لحکم لام کے لیے حکم، تو حکم کا کلمہ تو اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، ربک اپنے رب کے حکم پہ، ولا واو اور لا نہ ہو جاؤ، واو اور لا نہیں، تکن، تکن تے تم کے لیے کن کا مطلب ہونا، لا تکن نہ ہو جاؤ، کا صاحب الحوت کا کی طرح، صاحب الحوت حوت والے کی طرح، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام، کہ صاحب الحوت اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجیے، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، اذ نادا، اذ جب، نادا جب اس نے پکارا، نادا ینادی وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، اذ نادا جب اس نے پکارا تھا، وہ ہوا، وہ اور ہوا وہ تھا، مقذوم، کازما یکزمو کہتے ہیں غصے سے بھرا ہوا، غم سے بھرا ہوا، چاہے وہ غصے سے ہو یا غم سے ہو، دونوں کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ جب اس نے پکارا تھا تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا، ایسے نہ ہو جائیے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لولا ان تدارکہ نعمت، تدارکہ یا تدارک تفاعل کے وزن پہ آ گیا، پا لینے کے معنوں میں، لولا ان تدارکہ نعمت، اگر اس کے رب کی مہربانی شامل نہ ہوتی، لولا تدارکہ تو پاتا، نعمت نعمت من رب ہی اپنے رب سے، اگر وہ اپنے رب کی نعمت کو نہ پا لیتے، لا نبذا، لام تو یقیناً کے لیے آ گیا، نبذا تو کہتے ہیں پھینک دینے کو، لیکن یہ نون کے اوپر پیش آ گئی، دوسرے حرف کے نیچے زیر آ گئی، نبذا پھینک دیا گیا، کسی اور نے پھینکا ہے، بالعراء بے پر، عراء کہتے ہیں چٹیل میدان کو، یہ کلمہ عین، را اور یا سے نکلتا ہے، آریا یا عرا آریاتن یعنی اریاں ننگا ہونا، تو جب کہتے ہیں بالعراء تو وہ میدان جو ننگا ہو، جس کے اوپر گھاس پھوس نہ ہو، چٹیل میدان، وہ چٹیل میدان پر پھینک دیا گیا، وہ ہوا مذموم، اور وہ مذموم تھا،
جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی، لولا ان تدارکہ نعمت، اگر اسے نعمت نہ مل جاتی، وہ کلمات جو سیکھے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ نعمت نہ مل جاتی، اس کے شامل حال نہ ہو جاتی، لا نبذ بالعراء، تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان پر پھینک دیا جاتا۔ فاجتباہ، پس اجتبا یجتبی، چن لیا، فاجتباہ، اس کو چن لیا، ربہ، اس کے رب، فاجتبا ربہ، پس اس کے رب نے اس کو چن لیا، فاجتباہ ربہ فجعلہ، پس جعلہ بنا دیا اس کو من الصالحین، من سے صالح، اس کی جمع صالحین، صالحین، اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا، اسے چن لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ الحمدللہ۔ اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ، وہ اور ان اگر، کادا یکادو کہتے ہیں ان قریب کوئی کام ہونے والا ہو۔ یکادو الذین کافروا، الذین وہ تمام اشخاص، کافروا جنہوں نے کفر کیا، واو جمع کی علامت ہے، لا یزلکونک، لام یقیناً کے لیے آ گیا، کاف جو آخر پہ ہے وہ تو مخاطب کی علامت، واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور زا لام کام، ذالکا یزلکو، ذالکا یزلکو کہتے ہیں ہٹانے کو، اور ازلکا یزلکو ازلاکن، باب افعال میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ازلکا یزلکو ازلاکن میں نے پھسلا دینا۔ یکاد الذین کافروا، قریب تھا کہ کافر جنہوں نے انکار کیا ہے، لیزلکونک، لام یقیناً کے لیے، وہ پھسلا دیتے آپ کو بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کے ساتھ، بے کے ساتھ ابصارہم، اپنی نگاہوں کے ساتھ، لما جب سمعوا، جب انہوں نے سنا، الذکر ذکر کو، وَيَقُولُونَ، وہ اور یہ فعل مضارع کی علامت قول، تو ہماری زبان کا علم، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے، اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ تو کوئی مجنون ہے۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن حکیم سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، پھسلا دیں گے تمہارے قدموں کو، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، وہ اور ما نہیں ہے، ہوا وہ قرآن حکیم نہیں ہے، الا سوائے اس کے، ذکرن کہ وہ ذکر ہے، کہ وہ ایک نصیحت ہے، لل دو لام آگے کے لیے، عالمین سارے جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے وہ تو ایک نصیحت ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام